بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج یوم تکبیر ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا تھا۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ اب شاید پاکستان اور بھارت میں کبھی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 1999 میں کارگل کے محاذ پر ایک لمیٹڈ وار ہوئی، اور ابھی 2025 کا جو مئی کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، اس مہینے میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک وار ہوئی ہے۔ 3 یا 4 دن کی جنگ تھی، لیکن جنگ تو ہوئی اور اس میں پاکستان نے برتری بھی حاصل کی۔ اور اب جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں، کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوبارہ ان کا جنگ کا موڈ ہے۔ اور کل بھارت کے جو سرحدی علاقے ہیں، راجستھان ہے، پنجاب ہے، اور اس کے علاوہ جموں کشمیر ہے اور کچھ اور سرحدی علاقے ہیں، وہاں پہ موک ڈرلز بھی ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ یا تو کوئی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے یا جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو 28 مئی کے دن ہم اس سوال پہ گفتگو کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے تو کہیں یہ ایٹمی جنگ میں تو تبدیل نہیں ہو جائے گی، اور اگر ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جو قوت ہے اس کا ہم کمپیریزن کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، سابق چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایئر وائس مارشل محمد عتیب صدیقی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل سعید صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، انہوں نے ایک دفعہ کچھ بتایا تھا ہمیں کہ پاکستان ایٹمی قوت کیسے بنا، ذرا سنیے۔ میں نے اس وقت یہ پیشکش کی بھٹو صاحب کو کہ میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا دوں گا، تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دیں۔ 6-7 سال کے اندر ہی ایٹم بم بنا لیا، جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا۔ ہندوستانیوں نے جب 98 کے اندر دھماکے کیے تو پھر نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان سے کہا اور یہ فیصلہ ہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے۔ ہم نے لانگ رینج میزائل بنائی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم 5 منٹ سے لے کے 10 منٹ کے اندر اڑا سکتے تھے، دہلی ہو، بامبے ہو۔ مودی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں، ان کی کبھی جرأت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کی، اور بھی بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اب ہندوستان کبھی جرأت نہیں کرے گا پاکستان پر حملہ کرنے کی، لیکن ہندوستان نے حملہ کیا۔ لیکن کیا یہ بات جو ہے یہ اس کو ابھی بھی ہم ان کے دعوے کو صحیح قرار دے سکتے ہیں کہ پاکستان جنگ کی صورت میں ہندوستان کے کسی بھی شہر کو 5 سے 10 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حامد میر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور میں جیو ٹی وی کو، آپ کو اور آپ کے سب سننے والوں کو یوم تکبیر پہ بہت دل سے مبارک دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات چیت کی، جو آپ نے ابھی سب سنائی، یہ بڑی اہم بات چیت ہے۔ دیکھیں، اس میں جو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے ایک معجزہ ہے، اور اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ یقیناً ایک معجزہ ہے۔ دیکھیں، 57 مسلمان ممالک میں سے اگر پاکستان ہی واحد مسلم ملک ہے جس کو 1947 سے اب تک بہت ہی مسائل رہے ہیں، معیشت میں بھی، نیشنل سیکیورٹی میں بھی، سوشل کوہیژن میں بھی، لیکن ان سب مسائل کے باوجود پاکستان نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو دنیا کے ہم سے بہت زیادہ وسائل رکھنے والے مسلم ممالک بھی نہیں کر پائے، اور نان مسلم ممالک بھی نہیں کر پائے۔ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں 70 کی دہائی میں جب یہ پروگرام شروع ہوا اور 1998 میں جب ہم نے ٹیسٹ کیا، تب تک بہت سارے سیاسی قائدین، بہت سارے عسکری قائدین، فارن آفس کے بہت اہم نام، ان سب لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ برداشت کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، بہت سارے امپورٹنٹ ملکوں سے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق سے کہ وہ دباؤ 1998 کے بعد ابھی تک ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا نیوکلیر پروگرام مسلسل ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جس چیز کا ہمیں چیلنج انڈیا سے آتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو ترقی، جہاں پہ جو ایک نئی جہت ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہو رہی ہے۔
تو آج بھی جو قائدین ہیں آج بھی ان کے اوپر بہت پریشر ہے بہت ساری چیزوں پہ. تو یہ آپ اوپن سورسز سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک تو ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو 70 کی دہائی سے لے کر اب تک جتنے بھی قائدین نے اس میں رول پلے کیا ہے ان سب کو ہمیں سلام کرنا چاہیے. جن سائنٹسٹ نے رول پلے کیا ان کو ہمیں بڑا سلام کرنا چاہیے. اور یہ یقیناً ہمارے دفاع کا، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کا، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، ہماری سوورنٹی کا پاکستان کی عوام کے بعد بہت اہم ضامن ہے. ہمیشہ سب سے پہلے عوام ضامن ہے اور اس کے بعد یہ نیوکلیر پروگرام ضامن ہے. جو آپ نے بات کی کہ وہ ہمیں 98 میں یہ کہا گیا، ہم نے ہر طرف سے سنا کہ اب پاکستان اور انڈیا میں جنگ نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ دنیا نے یہ اسٹیبلش کر لیا تھا کولڈ وار میں کہ نیوکلیر ویپنز جو ہیں یہ وار فائٹنگ ویپنز نہیں ہیں، یہ ڈیٹرنس کے لیے. اچھا، اب چونکہ یہ دونوں نئی ریاستیں ہیں اور پھر 2014 کے بعد بہت بات ہو چکی ہے، جو انڈیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، ایک جو ان کی سیاست ہے اس کو بہت برے طریقے سے مذہبی جذبات نے اپنے رنگ میں رنگ لیا. تو اس کے بعد سے وہ اشتعال انگیزی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن نیوکلیر ویپن رکھنے والے اسٹیٹ کے لیے سب سے اہم ہدف یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ڈیٹرنس کو ڈائلیوٹ کیا جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو وہ دوبارہ ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کر پائے. تو یہ ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کانفلکٹ ہوئی ہے 98 کے بعد وہ ایک حد سے آگے بڑھی نہیں ہے، اور جب بھی ہوئی ہے کانفلکٹ پاکستان نے اپنی اس جوہری طاقت کی وجہ سے اس ڈیٹرنس کو دوبارہ ری اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حالیہ پاکستان اور بھارت کا تصادم تھا، اس میں پاکستان نے انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو بالکل زچ کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کرنے کی انہوں نے جرت نہیں کی. کیا اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کی اب ایئر فورس اس قابل نہیں ہے پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کرے، تو ان کی طرف سے کو خطرناک ہتھیار استعمال کرنے کا خطرہ موجود ہے؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام پہ عمودوگ کیا، اور آپ کے توسط سے، جیو ٹی وی کے توسط سے جنرل سعید کو، ناظرین کو، سب کو السلام. اینڈ یوم تکبیر کے موقع پہ، 27ویں یوم تکبیر کے موقع پہ پوری قوم کو بہت مبارکباد. اچھا، یہ جو سوال آپ نے کیا کہ اس میں کہ 6 اور 7 کی رات کو جس طریقے سے انڈین ایئر فورس کے ساتھ پاکستان ایئر فورس نے مقابلہ کیا اور ان کے 6 جہاز گرائے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ اس چیز کی ہمت کریں گے دوبارہ کہ جی یہ اپنا اس تھریش ہولڈ کو یا اس کو نیوکلیر میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہی سوال ہے آپ کا. جی. ہمیں میر صاحب اگر اجازت دیں تو ہم تھوڑا سا نیوکلیر وار گیمنگ کر لیں، تاکہ یہ ناظرین کو ذرا کچھ سمجھ میں آئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ نیوکلیر کے حوالے سے. بیسکلی اپنا حامد میر صاحب، ہمارے پاس یہ اوپن سورسز ہیں، ہمارے پاس 170 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈز ہیں. انڈیا کے پاس بھی 175 کے قریب نیوکلیر وار ہیڈ ہیں. یہ نیوکلیر وار ہیڈز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم اس کا موازنہ کریں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ دو ہی مواقع تھے، 6 اگست اور 9 جب ایٹم بم ایکچولی گرایا گیا. جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا گیا 6 اگست کو، تو ہیروشیما کی آبادی تھی 3.5 لاکھ. اسی وقت جب یہ ایٹم بم گرا ہے تو ان کے 75,000 سے 80,000 اموات اسی وقت ہوگی. ایک ہفتہ مہینے کے اندر اندر یہ اموات 1.5 لاکھ ہوگی. ٹھیک ہے، تقریباً 40% آبادی ہیروشیما کی ختم ہوگی، انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب جب اس قسم کی تباہی ایک نیوکلیر ویپن کر سکتا ہے، اور اس کے اندر جو فائر بال آتا ہے، بلاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد تھرمل ریڈیشن ہے، اس کے بعد شاک ویوز ہیں، تو اتنا زیادہ تباہی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور یہ صرف 15 کلو ٹن کا وار ہیڈ تھا. 15 کلو ٹن کے وار ہیڈ میں اتنی تباہی ہوئی ہے. آج ایک شہر لے لیتے ہیں دہلی. دہلی کی آبادی کوئی 3.5 کروڑ ہے. اس کے اوپر اگر یہ نیوکلیر اٹیک ہو جاتا ہے تو 40% یعنی کہ 14 ملین
1,40,00,000 अमवात होने का खदशा है। इतने हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हम पूरे इंडिया को, आपने कहा हमारे पास 170 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 175 हैं ओपन तो सोर्स। जो हमारे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर है इंडिया के वॉरहेड से? ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज इसको बड़ा सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, हम नंबर्स भी हमें ओपन सोर्सेज से, ये ओपन सोर्सेज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। सिर्फ आपको तबाही बताना चाह रहा हूँ कि इसकी तबाही कितनी हो सकती है। तो तबाही की वजह से आपका ख्याल है कि ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी? ये आपके सामने है, यानी मतलब आप देख लें कि ये आप दिल्ली अगर आधा वाइप आउट कर दें न्यूक्लियर वेपन से, या उनके बाकी तमाम शहर हमारी मिसाइल, एक तो वॉरहेड हो गया, एक डिलीवरी सिस्टम हो गया। हमारी डिलीवरी सिस्टम्स 2,750 किलोमीटर तक, 2,750 जी, यानी कि इंडिया का आखिरी कोना है वहां तक जा सकते हैं। वेस्ट से ईस्ट 2,900 किलोमीटर है इंडिया। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करें कि कोई शहर ऐसा नहीं है जो कि हमारी उसकी रेंज में नहीं है। ठीक है, तो ये जो खेल, ये जो अपना मोदी साहब और उनकी जो लोग हैं, ये किस तरफ लेके चलना चाह रहे हैं सारे सिलसिले को, ये उनको पता होगा इस चीज़ का। अच्छा, अब जनरल साहब मैं आपको नरेंद्र मोदी साहब के 2-3 स्टेटमेंट सुनवाना चाह रहा हूँ, कुछ लेटेस्ट हैं, ज़रा सुने कि वो एक बात उन्होंने की है जी कि मैं पाकिस्तान की ताकत देख चुका हूँ, मैं बगैर वीज़े के पाकिस्तान गया। ज़रा देखें वो क्या कह रहे हैं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ, उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। अच्छा जनरल साहब, मैं इस तरह के बहुत से आपको उनके बयान सुनवा सकता हूँ, लेकिन ये क्या एक वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह के बयान देता है? आपने सुना होगा उन्होंने एक और बयान दिया कि रोटी खाओ आराम से वरना फिर मैं गोली मार दूंगा। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वो ये इश्तियाल अंगेज़ी क्यों फैला रहे हैं? व्हाट इज़ हिज ऑब्जेक्टिव? आपका क्या ख्याल है? अच्छा हामिद मीर साहब, ये जो उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ, इसको तो सीरियसली लेना चाहिए था, इसलिए फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर बड़ी नपी तुली स्टेटमेंट दे दी है जी। लेकिन मेरा ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के लोगों को इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, रियासत को सीरियस लेना चाहिए था, उन्होंने लिया, उन्होंने बयान भी दे दिया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की निस्बत नहीं, पाकिस्तान के अवाम को नहीं बल्कि इंडिया की अवाम को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया का आबादी का सबसे बड़ा मुल्क और उनके पास ऐसा कहतुल-जाल है कि उनके पास उनको रिप्रेजेंट करने के लिए और दुनिया में उनको लीड करने के लिए क्या एक यही शख्स रह गया? ये उनके लिए लम्हा फिक्री है। लेकिन जो लोग उनके यहाँ जज्बात में हैं, गुस्से में हैं, वो तो शायद इस चीज़ पे अभी गौर नहीं करेंगे। लेकिन उनके जी शऊर लोग, उनके दानिशवर, उनको किसी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। दुनिया में लीडर्स जब राइवलरी होती हैं तो थ्रेट्स देते हैं एक दूसरे को, लेकिन स्टेट्समैन का थ्रेट देने का तरीकाकार बड़ा ही सटल होता है, बड़े नुआंस तरीके से वो थ्रेट देता है। ये तो एक थड़े पे बैठे हुए आदमी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, या वो जो गब्बर सिंह वाली बात चल रही है, गब्बर सिंह वाला मुकालमा है, तो ये ज्यादा सीरियस इंडिया के लोगों को लेना चाहिए। अब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसे थ्रेट क्यों दे रहे हैं? वो तो 2014 से ही ऐसा कर रहे हैं। वो 2014 से इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक तो उन्होंने ये समझ रखा है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि मेरी स्टेटमेंट्स को या हम कोई कार्रवाई करें तो उसको रिस्पॉन्ड करें। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं वो पाकिस्तान को। और दूसरी बात जो वो 2014 से बार बार हर तकरीर में पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम ले आते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, उसकी वजह यह है कि वो बहुत पॉपुलर आदमी है, इंडिया के स्ट्रांग मैन भी हैं, लेकिन ये कहना कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा वो दस्तरस रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, या कोई जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें कोई बात किस तरह की जानी चाहिए,
میرے خیال میں صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی بہت لوگ جانتے ہیں تو کہ آپ کے خیال میں اگر کوئی ان میں بہت کمزوریاں ہیں. آپ کے خیال میں کوئی تھڑے باز ٹائپ آدمی جب اتنی بڑی بات کرتا ہے تو پھر اس کو سیریس لینا چاہیے، وہ کوئی عام سیاستدانوں کی طرح ڈرامہ نہیں کر رہا. جی دیکھیں، سیریس تو اسٹیٹ اپریٹس کو، ریاست کو لینا تھا اور فارن آفس نے رسپونڈ کر دیا. جی لیکن فوج میں زندگی گزارنے کے بعد میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فوراً ان کو اس طرح کی ملٹری کانفلکٹ کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا نہ تو وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ اپنی حق میں، اپنی فیور میں شیپ کر سکتے ہیں بہت جلدی، اور نہ ہی اندر ان کے ہاں ملٹری کی وہ کیپیسٹی ہے جس سے وہ اس طرح کی ملٹری کانفلکٹ دوبارہ سٹارٹ کر سکیں. دیکھیں، جو آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو بات کر رہے تھے، ایئر فورس نے جو کیا 6-7 کی رات کو خاص طور پہ، وہ جو نمبر آف ایئر پلینز انہوں نے گرائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو انہوں نے کمال کیا وہ کمال یہ تھا کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کی آزادی چھین لی. جہاں سے چاہتے، جیسے چاہتے اڑ کے جہاں تک آنا چاہتے، وہ ان کے پاس فریڈم آف ایکشن رہی نہیں تھی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اسی طرح لینڈ فورسز کی اگر بات کریں، ایک چیز جو میڈیا میں بہت بحث نہیں ہوئی، دیکھیں اس سے پہلے جب بھی کانفلکٹ ہوتی تھیں تو چونکہ پاکستان کی لینڈ فورسز پچھلے 20 سال سے، میں نمبرز میں نہیں جاؤں گا لیکن رفلی 2/3 بلوچستان اور کے پی میں افغان بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں، تو ہمیشہ ایک حد سے آگے جب ٹینشن بڑھتی ہے تو فورسز کو موو کیا جاتا ہے ایسٹ کی طرف کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. لیکن اس دفعہ ایک یونٹ کو موو نہیں کیا گیا. تو میں تو بہت اپریشیٹ کروں گا ملٹری لیڈرشپ کو کہ وہ اتنے سیلف ایشورڈ تھے، اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم ہینڈل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سٹریچ کیا ہوا ہے ٹیررزم کے تھرو انڈیا نے ہمیں پچھلے 20 سال سے، اس سٹریچ کے باوجود اتنا بھرپور جواب اور اتنی کامیابی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا، یہ بہت مشکل کام تھا. ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سناتا ہوں جس کا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پاکستانی عوام روٹی کھا لیں ورنہ میری گولی تو ہے. ہم نے پہلے بھی سنوایا لیکن دوبارہ سن لیتے ہیں. پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی. اچھا، ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، جنرل سعید صاحب کا خیال ہے کہ اس کو سیریس لینا چاہیے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. انڈیا کو ہر وقت سیریس لینا چاہیے. یہ اپنا ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ کس لمحے کچھ بھی کر جائیں. لیکن یہ سارا کچھ جو ابھی بولا جا رہا ہے، یہ ایک پرائم منسٹر کی سپیچ تو نہیں لگ رہی ہے، بلکہ یہ صرف اپنے عوام کے لیے ایک کیا کہتے ہیں مزاحیہ مطلب ایک کچھ جملے بولے جا رہے ہیں. اور یہ اب ہماری عوام کی بات کر رہے ہیں، ہماری عوام سب سمجھتی ہیں، وہ ان کی عوام بھی سمجھتی ہے سب کچھ. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ اب مودی کے دن اب گنے جا چکے ہوئے ہیں. اچھا، اور اس لیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا 6-7 کو، جو کچھ ہوا ان کے ساتھ اپنا 10-11 کو، یہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہی ان کے ساتھ ہوگا. ڈی جی ISPR ہمارے بار بار ان کو کہتے رہے ہیں کہ ہمارا جو جواب ہوگا بڑا بروٹل ہوگا اور ہم یہ کریں گے. ایئر فورس کے چیف، آرمی کے چیف نے بالکل کلیئر ٹرمز میں بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا. ان کا ایک ہی آبجیکٹو تھا 6-7 کی رات کو، اور اس پوری کیا کہتے ہیں وہ ایئر بیٹل کا، کہ کسی نہ کسی طریقے سے 2019 کا جو ان کے جہاز گرے تھے اس کو اوینج کر لیں وہ. لیکن وہ ہوا نہیں، الٹا 6 جہاز اور گروا لیے اور ایک وہ اپنا کیا کہتے ہیں ڈرون. لیکن میں جنرل سعید سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے اوپر آپ کسی وقت بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک میں نے بریک لینی ہے. بریک سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ صاحب کی ایک کتاب ہے اقتدار کی مجبوریاں. دراصل یہ ان کی سوانح حیات ہے جو کرنل اشفاق حسین صاحب نے لکھی ہے، اور آپ اس کو سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے جو کہ پیج 244 اور 245 پہ ہے. میں کتاب تو میرے پاس ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی جو 5 شخصیات ہیں
ان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کو اقتدار سے جبری طور پہ علیحدہ کیا گیا۔ ان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا، جنرل ضیاء الحق کو سازش کے تحت طیارہ حادثہ میں قتل کر دیا گیا، ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا۔ محترمہ بینظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہوئیں، قاتلوں کو سزا نہیں ملی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصی آزادی چھین لی گئی اور ان کو بدترین تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، اور میاں نواز شریف جن کے دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے ان کو اقتدار کی کرسی سے 3 مرتبہ الگ کیا گیا۔ بس یہ میں نے اتنا ہی ذکر کرنا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی جو 5 شخصیات ہیں، ایک سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا جنرل سعید صاحب، اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور ڈی جی ISPR نے پچھلے دنوں اس سلسلے میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہے، اس کے نتیجے میں کشمیر کی آزادی آپ کو ممکن نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں دوبارہ وہ بات کہنا چاہوں گا جی کہ جو روٹی اور گولی والی سٹیٹمنٹ ہے مودی صاحب کی، اس کو انڈیا کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگوں کو اس کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ریاست کو سیریسلی لینا چاہیے جو انہوں نے لیا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو ایک بہت بڑی اس ملٹری کانفلکٹ کا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے بارے میں جب بھی بات کی جا رہی تھی، خاص طور پہ پچھلے کچھ 6-7 سال میں، تو وہ الفاظ انڈیا کے ہوتے تھے، اور بہت سارے تجزیہ نگاروں سے لے کے اسٹیٹس مین تک جب بات کرتے تھے تو وہ اس کو بائیلیٹرل کانٹیکسٹ میں فریم کر کے بات کرتے تھے کہ انڈیا کا اور پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کور ایشو، دی ایشو، اصل مسئلہ پاکستان اور انڈیا میں کشمیر کا۔ اچھا، انڈیا کے بہت اتحادی ہیں اسرائیل۔ آج کا آپ یروشلم پوسٹ دیکھیں، انہوں نے کشمیر کو ہائی لائٹ کر کے یہ کہا ہے کہ اگلا فلیش پوائنٹ انڈیا اور پاکستان میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، پانی کا مسئلہ ہوگا۔ تو مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ کشمیر دوبارہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اور انٹرنیشنلائز ہونا بھی اس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب اگر یہ کہیں آپ کہ جی یہ کل کو آزاد ہونے جا رہا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسی خوش فہمی میں ہمیں رہنا نہیں چاہیے۔ ہمیں جو کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کشمیر کا ایشو واپس آیا ہے، اس کو پوری تندہی کے ساتھ، پورے تسلسل کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی اور سارے ذرائع جو ہیں ریاست پاکستان کے پاس، ان کو استعمال کرتے ہوئے اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل سٹیج سے یہ واپس دوبارہ اس بائیلیٹرل فریم ورک میں نہ جائے، ڈسکشنز کی حد تک اور تجزیوں کے حد تک اور ڈپلومیسی کے حد تک بھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ایسے چلتا ہے آگے تو یہ مسئلہ حل تو ہوگا، اور یہ حل ہوگا اس طریقے سے جس میں کشمیریوں کو، پاکستان کو اور انڈیا کو، تینوں کو قابل قبول ہوگا۔ تینوں کسی ایسے سلوشن پہ جب ایگری کریں گے تو تبھی حل ہوگا۔ اور اس میں امید ہمیں کھونی کیوں نہیں چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسی کوششیں ہوئیں جس میں اس کو نیگوسیشنز کے تھرو کسی نہ کسی سمت میں لے جانے میں کافی پیش رفت ہوئی تھی ماضی میں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوبارہ انٹرنیشنل سٹیج پہ کشمیر ایز این ایشو آ گیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ آزادی کی طرف، سلوشن کی طرف جائے گا آگے۔ اچھا، ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-12 سال سے تو جو انڈیا پاکستان کا جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہے وہ تو سسپینڈڈ ہے۔ ابھی بھی مودی صاحب اور ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان سے بات ہوگی تو جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی، جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ کیا اس کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ کشمیر کی آزادی کا وقت قریب آ گیا؟ ہمیں سب میں اگری کرتا ہوں اپنا سعید صاحب سے بھی، اور باقی بہت سے ہمارے تجزیہ کار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ میں نے ابھی بات کر رہا تھا کہ میری اپنی پرسنل میرا یہ اوپینین ہے، جیسے میں نے مودی صاحب کا کہا تھا کہ یہ اپنا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ
اب ان کے دن گنے جا چکے. وجہ میں نے پہلے تو آپ کو یہ کہا کہ جی ایک تو یہ جو ایئر بیٹل ہوئی تھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا, ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک تو یہ امبیرس کون ہوا, مودی اور اس کے یہ جو اپنا جو مودی اور اجیت ڈوول جو اب کسی کو آج کل منہ ہی نہیں دکھا رہے. اچھا وہ امبیرس ہوا. پھر میڈیا کا جو رول تھا انڈیا کا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیک نیوز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, جتنا میڈیا نے ان کو امبیرس کرایا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ ان کو امبیرس کرایا گیا ہے. اب وقت آ گیا ان کی عوام کو اس سے جان چھڑانا پڑے گی. میں نے آپ کو نیوکلیئر کا تھوڑا سا وار گیمنگ کا سینیریو بتایا ہے, مطلب عوام کو نہیں پتا وہاں کی کہ اس کے ساتھ اگر یہ اس طرف چل پڑا معاملہ تو نقصان کس کا ہے. اس وقت انڈیا از سپوز ٹو بی the fourth largest economy کہتے ہیں نا, انڈیا بن چکی ہوئی ہے آج کی تاریخ میں, یہ fourth largest economy ہے. ان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, ان کی جو باقی سارا کچھ ہے وہ سارا ملیے میٹ ہو جائے گا. نقصان کس کا ہے اگر اس راستے پہ چل پڑے. حالانکہ یہ مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں, تھریش ہولڈز ڈیفائنڈ ہیں, بٹ تھریش ہولڈز, نیوکلیئر تھریش ہولڈ جو ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کنونشنل کو کب مس کیلکولیشن سے یہ کنورٹ ہو جائے انٹو نیوکلیئر, اور اس کی ڈیواسٹیشن کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کتنی کو ڈیواسٹیشن ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ, جو میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ اس سے اب جو ہے نا, اور یہ اسی وجہ سے یہ ایک جو جس قسم کی یہ بیانات دے رہے ہیں, امچور قسم کی یہ سپیچز کر رہے ہیں, یہ شاید اسی کا ایک نتیجہ کہ شاید ان کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے اب دن اب گنے جا چکے ہوئے ہیں. اب سارے کے سارے جو ہیں اس کے, اور ان کے ڈاؤن فال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ نے بالکل, میں کہنے لگا تھا کہ جی وہ ادھر سے امبیرس ہوئے ہیں, ویسٹ اب یورپین یونین سے سب جگہوں سے امبیرس ہوئے ہیں. وہ یہ کرنے کی کیا, اور ان کو یہ بھی, اگر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی یہ کسی کو جو اختیار ہونے میں دوبارہ بڑا وقت لگتا ہے. پلوامہ اور پہلگام کے دوران 6 سال کے بعد انہوں نے یہ کوشش کی. اب دیکھتے ہیں یہ پاز ان کا کتنا لمبا ہے. تو اسی لیے نریندر مودی کو اب انڈیا میں لوگ سرنڈر مودی بھی کہہ رہے ہیں, سرنڈر مودی. تو جب آپ کسی تھڑے باز قسم کے سیاستدان کو سرنڈر کرنے کا تانا دینا شروع کر دیں تو پھر جو ہے وہ خطرناک ہو جاتا ہے, اس سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. لیکن جنرل سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک پاکستان کے لیے نہیں, وہ انڈیا کے لیے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے انڈین پبلک جو ہے وہ اس سے خبردار رہے. ایک وقفے کے بعد ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور انڈیا کی دوبارہ جنگ ہوتی ہے, کیا یہ جنگ سائبر اور سپیس کے فرنٹ پہ ہوگی یا زمین اور فضا میں ہوگی؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جنرل سعید صاحب, یہ جو حالیہ انڈیا اور پاکستان کا تصادم تھا, اس میں سائبر کے فرنٹ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو ہم نے نیچا دکھایا, اور ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتا کہ سپیس کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہو, کیونکہ جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس سے بھی کافی فائدہ اٹھایا ہماری ایئر فورس نے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئندہ دوبارہ کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ زور سائبر کے اور سپیس کے محاذ پہ ہوگا؟ جی امیر صاحب, یہ جو گفتگو نیوکلیئر پہ چل رہی تھی, بہت اچھا تجزیہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ صدیقی صاحب نے کیا. تو ہمارے سننے والوں کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو یک طرفہ نہ کہیں دیکھیں ہم. اگر ادھر ڈسٹرکشن ہوگی تو ڈسٹرکشن ادھر بھی ہو. تو اس لیے چاہیے یہ کہ دونوں طرف عوام بھی اپنی اپنی لیڈرشپ پہ یہ پریشر ضرور ڈالیں کہ ہم نے جس طرح 78 ایئرز تک زندگی گزار لی ہے, نیوکلیئر کی موجودگی میں ہم نے اس طرح اس ریولری میں آگے زندگی نہیں گزارنی. دنیا سے سیکھ کے کہیں کسی اور ڈائریکشن میں ہم نے چلنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے سائبر کی اور سپیس کی, سائبر تو بہت اچھے طریقے سے یوز کیا پاکستان کی آرم فورسز نے اور ایجنسیز نے اس ملٹری کانفلکٹ میں. ادھر سے بھی کوشش کی گئی, لیکن ایک سپریورٹی ہے جو ادھر سے دکھائی گئی, اور وہ پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ EW میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے اندر پاکستان نے وہ صلاحیتیں دکھائیں جس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی انڈیا کی طرف. وہ سرپرائز کیا ہم. اب بات یہ ہے کہ غربت تو ادھر بھی بہت ہے, غربت ادھر بھی بہت ہے. اگر دونوں ملک چاہتے ہیں کہ آگے جا کے اسپیس میں بھی ایک دوسرے کے وسائل کو نقصان پہنچانے کے لیے صلاحیتیں پیدا کی جائیں,
تو پھر سارے جو پیسے ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ کرتے جائیں دونوں، اور یہ بہت کاسٹلی آپشن ہے. تو اس طرف ڈیفنس میں اور اپنے ذرائع اور اپنی انویسٹمنٹ بڑھاتے جائیں، اور اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑے گی؟ ان لوگوں کو جو پہلے ہی غربت کی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے جس میں نان کانٹیکٹ وارفیئر میں دونوں ملک اتنا انویسٹ کر دیں کہ آج سے 10 سال بعد یا اس سے بھی کچھ سال بعد انڈیا میں اور پاکستان کے لوگ جو آرم فورسز میں ہیں اور جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، وہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑ کے وار گیم جس طرح چلتی ہیں PS5 پہ، اس طرح ایک دوسرے کو آٹونومس ویپن سے ٹارگٹ کر رہے ہوں. ایٹ دی کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دی کاسٹ آف ویلفیئر آف اون. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اس طرف نہیں چلنا. بالکل ٹھیک ہے. ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ ہمارے پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمارا پانی بند کر رہا ہے، اور ٹھیک ہے مودی صاحب دھمکیاں بھی دیں، اشتعال انگیز بیانات بھی دیں، لیکن وہ بار بار اگر پانی بند کرے گا تو پھر تصادم کا خطرہ تو رہے گا. اور اگر خطرہ تصادم کا ہے تو کیا یہ سائبر اور سپیس کے محاذ پہ زیادہ لڑائی ہوگی بنسبت کے زمین اور فضا میں؟ ہمیں سب، میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جس قسم کی لڑائی آپ نے ابھی دیکھی ہے 6-7 کو اور 10-11 کو، اس کو آپ شاید ملٹیپلائی کر لیں، لیکن اس کی جو اپلیکیشن آف ایئر پاور ہے، جو اپلیکیشن آف گراؤنڈ فورسز جو ہیں، وہ تقریباً میرے حساب سے اسی طرح سے رہے گی. لیکن عبور کس کو زیادہ حاصل ہوگا ان چیزوں پہ، وہ اس میں کامیابی سے اور اس کو کامیابی زیادہ ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس پرٹیکولر ایئر بیٹل میں انہوں نے بھی اپنا کیا ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز بھی تھے، ایئر بورن جیمرز بھی تھے، رفیل، مراج 2000، سو-30، MiG-29، S-400 اور بھی چیزیں جو تھیں ان کے پورے سسٹم کا ایک حصہ تھیں. وہ نیٹ ورک تھے، انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ہماری طرف جو تھی اسی طرح سملر کیا کہ ہماری امپلائمنٹ تھی اور سملر اکوپمنٹ تھا، لیکن ہو سکتا ہے ہماری اکوپمنٹ ان سے بہتر ہو سکتا ہے ہمارا کی ٹریننگ اور پروفیشنسی ان سے بہتر ہو. اور یہ چیز ہم نے پچھلے جو 3-4 سالوں میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہم نے ایکوائر کی ہے، بہت زیادہ ٹریننگ ہم نے کی ہے ان چیزوں پہ. تو ایک بات تو میں بھی اپنی تھوڑی سی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں جی کہ ہمارے جو ایئر فورس کے پائلٹ ہیں ان کی ٹریننگ نہ صرف انڈیا سے بلکہ چائنا سے بھی بہتر ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین پائلٹس میں سے ان کا شمار ہے. یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور آج نہیں، یہ انہوں نے اپنا یہ مقام برقرار رکھا ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ریلیکس نہیں کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ملٹری ریلیکس نہیں، ہماری ملٹری فوراً اس موڈ میں چلی گئی ہے کہ جی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس راؤنڈ میں بھی انشاءاللہ ان سے جیسے ابھی پرفارم کیا ان کو آؤٹ پرفارم کریں گے اس راؤنڈ کے اندر بھی. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل عتیب صدیقی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. اور آج یوم تکبیر پر ہم پاکستان سے مودی کو تو کوئی پیغام نہیں دیں گے، لیکن جو انڈیا کی پبلک ہے اور انڈیا کے وہ لوگ جو آج کل VPN لگا کے اور جیو TV کے تمام پروگرام اور ہمارا بلیٹن بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ان کو صرف یہی گزارش کریں گے کہ بھائیو ذرا خیال کرو، یہ جو مودی صاحب بیانات دے رہے ہیں اس سے پاکستان کو تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. فرق اگر پڑتا ہے تو آپ کو پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا ملک بڑا ہے، آپ کی اکانومی بڑی ہے، آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے. تو اگر مودی صاحب نے انڈیا اور پاکستان کو کسی ایٹمی جنگ میں پھنسا دیا تو زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ انڈیا کا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.